ناظرین کرام، آج ایک ایسا دن ہے جب ساری رات تڑپتا رہا ہوں اور وہ زخم جو تھے وہ ہرے ہو گئے۔ قوموں اور ملکوں کی زندگیوں میں، ملتوں کی زندگیوں میں کچھ سانحات ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور پھر وہ سانحات ایسے ہوتے ہیں جو قومیں ان کو یاد رکھتی ہیں اور پھر ان سے سبق سیکھ لیتی ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ زوال سے عروج کی طرف جو ہے وہ گامزن کر دیتے ہیں۔ لیکن جو قومیں یہ قومی سانحات جو ہوتے ہیں ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، پھر ان کا مقدر جو ہے وہ ذلت ہی رہتی ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج کا دن وہ تھا جب قائد اعظم کا پاکستان آدھا رہ گیا تھا، جب اقبال کا شاہین جو تھا اس کا ایک پر کٹ گیا تھا۔ ناظرین اکرام، تاریخ اسلام میں سب سے بڑا سانحہ جو ہے وہ تو سانحہ کربلا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سقوط بغداد ہو یا سقوط غرناطہ ہو، پھر ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور سقوط یہ بلقان کی جنگ میں جب ترکوں کو شکست ہو گئی تھی تو مولانا محمد علی جوہر جیسا عظیم دلیر شجاع جو تھا مفکر، اس نے کہا کہ ایون آئی کنٹمپلیٹڈ ٹو کمٹ سوئسائڈ، میں اتنا دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ میرا دل چاہا میں نے ارادہ کیا کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن اسلام میں خودکشی حرام تھی، اس لیے میں اس سے باز آ گیا۔ کیا آج بھی کوئی اتنا غیرت مند ہمارے اندر موجود ہے؟ سوچنا پڑے گا، جو یہ سوچے کہ ہمیں اس دن جو تھا ان لوگوں کو جو پاکستان توڑنے میں جن کا ہاتھ تھا، جن کی نالائکی سے، جن کی بد کرداریوں کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا تھا، کاش ان میں سے کوئی خودکشی کر لیتا، کوئی کہتا کہ میں خودکشی، کوئی یہی کہتا میرے ضمیر پہ بوجھ ہے، میں نام نہیں لیتا۔ چودھری سردار محمد اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، وہ مجھے خود انہوں نے سنایا کہ وہ ایس پی سیکیورٹی تھے اور ایک بہت بڑا مجرم جو تھا اس کو لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ کار کے پردے لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا سر پردہ نہ ہٹائیں، باہر لوگ دیکھتے ہیں، تو اس نے جواباً کہا کہ میں کوئی کھوتی نو ہتھ لایا ہے۔ یہ جب قوموں کا حال ہوتا ہے، یہ جب صاحب کردار لوگ ہوتے ہیں تو پھر طارق بن زیاد بہت کم تعداد لے کے جا کے اسپین کو فتح کر لیتا ہے، اور پھر جب بد کردار حاکم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں 1857 کی جو تھی ہمیں جہاد، اس میں شکست کیوں ہوئی تھی، اور یہاں پہ 1000 سال ہم حکومت کرنے کے باوجود کس طرح پھر ہم جو تھے مغلوب ہو گئے تھے، اور کس طرح غلامی کی ہم نے 100 برس وہ غلامی کے دیکھے۔ تو آج سقوط ڈھاکہ جو تھا یہ اتنا بڑا تاریخ اسلام کا سانحہ ہے، اور یہ وہ ذلت کا باب اور یہ وہ زخم ملت کے قلب کے اوپر لگا ہوا ہے جو دھویا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا سانحہ ہے پشاور ہے، ان معصوم بچوں کی چیخیں آپ یقین کریں کہ میں رات بھر مجھے ان چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، ان ماؤں کی چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، ان باپوں کے دکھ اور درد جو تھے، اور ان معصوم بچوں کا قصور کیا تھا اس پاکستان کے رہنے والے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سقوط ڈھاکہ کے مجرموں کو ہم نے سزائیں دی تھی؟ حمود الرحمن کمیشن میں جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا ان کو تو ہم نے اعزازوں کے ساتھ دفن کیا ہے۔ ہم نے جو یہ پشاور سانحہ ہوا ہے آج کے دن ہی ہوا تھا 2014 میں، کیا ہم نے جو رسپانسیبل لوگ تھے ان کو سزائیں دی ہیں؟ یہ بڑا سوچنے کا لمحہ ہے۔ میں تو ابھی اپنے مہمان ڈاکٹر کاشف سے کہہ رہا تھا کہ وہ احسان دانش نے کہا تھا کہ سبزائے نورستہ سے بھی وجہ بربادی نہ پوچھ، بات چل نکلی تو پھر یہ باغباں تک جائے گی۔ اور وہ جو کہا تھا کسی نے کہ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ پوری مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیں کبھی میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دشمن نہیں شکست دے سکا، ہمیں اندر کے میر جعفروں اور میر صادقوں نے ہمیشہ شکست دلائی ہے۔ وہ ہر دور میں رہے ہیں، اور آج کے دور میں بھی میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ سوچئے کہ بنگال میں ایسے سکول تھے، پرائیویٹ سکول جو بڑے انگلش سکول تھے، ان میں پڑھایا جاتا تھا محمد ایک شرارتی لڑکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، رام ایک اچھا لڑکا ہے، اس طرح کی ذہنی تربیت کی گئی تھی۔ وہ ایسے نہیں ایک دن میں یہ سارا کچھ ہو گیا تھا۔ آج بھی ہولی اور دیوالی تو پڑھائی جاتی ہے، اور ربیع الاول شریف میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، اور ربیع الاول میں میلاد النبی کا جو ہے وہ کوئی سیرت النبی کے چیپٹر نہیں پڑھائے جاتے۔ آج بھی دیکھ لیجئے اسکولوں میں جا کے ہمارے نصاب میں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہ وطن سے محبت کے درس جو ہیں وہ کدھر چلے گئے۔ میں بہت زیادہ گفتگو کرنا چاہتا تھا،
بہت چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے اسکالر حضرات سے کہا کہ میرے اندر ایک آتش جو ہے وہ بھڑک رہی ہے، لیکن کچھ باتیں وہ ہیں جو مجبوریاں ہیں، بعض نہیں کی جا سکتی۔ میں آج صرف اپنے جذبات کا اظہار جو ہے، مشیر کاظمی نے جب پاکستان دو لخت ہو گیا تھا، اس وقت جو مشیر کاظمی نے جو نظم پڑھی تھی بڑی مشہور، بس وہی پڑھ رہا ہوں، یوم اقبال پہ انہوں نے پڑھی تھی، اور یہ شاید کچھ ہمارے جذبات کی ترجمانی کر سکے۔ جو اندر ایک دکھ اور درد ہے اور کرب ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا کہ اہل قلم بھی سجائے پھرتے ہیں، دلوں پہ زخم جبیں پر لہو ہماری طرح، اور ہم نے سچ بولنے کی جرت کی، تیرے بارے میں اور کیا کہتے، غیرت جاں کی بات تھی ورنہ ہم تیرے سامنے بھی چپ رہتے۔ تو مشیر کاظمی مرحوم نے کہا تھا، پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، اور قبر اقبال سے آ رہی ہے صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے، خون میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی، روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے، اور سرنگوں تھا قبر پر مینار وطن، کہہ رہا تھا کہ اے تاجدار وطن، آج کے نوجوان کو بھلا کیا خبر، کیسے قائم ہوا یہ حصار وطن، جس کی خاطر کٹے قوم کے مرد و زن، ان کی تصویر ہے یہ منارہ نہیں۔ اور کیا فسانہ کہوں ماضی و حال کا، شعر تھا میں بھی ایک عرض بنگال کا، شرق سے غرب تک میری پرواز تھی، ایک شاہی تھا میں ذہن اقبال کا، ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، دوسرا دشمنوں کو گوارا نہیں، یوں تو ہونے کو گھر ہے سلامت رہے، کھینچ دی گھر میں دیوار اغیار نے، ایک تھے جو کبھی آج دو ہو گئے، ٹکڑے کر ڈالا دشمن کی تلوار نے، گھر بھی دو ہو گئے در بھی دو ہو گئے، جیسے کوئی بھی رشتہ ہمارا نہیں، اور کچھ تمہاری نزاکت کی مجبوریاں، کچھ ہماری شرافت کی مجبوریاں، تم نے روکے محبت کے خود راستے، اس طرح ہم میں ہوتی گئی دوریاں، کھول دو تمہیں راز محبت مگر، تیری رسوائیاں بھی گوارا نہیں۔ اور وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی، میرے خون جگر سے بنائی گئی، قوم کی ماؤں بہنوں کی جو آبرو، نقشہ ایشیا میں سجائی گئی، موڑ دو آبرو یا وہ تصویر دو، ہم کو حصوں میں بٹنا گوارا نہیں۔ آج سیری سے سوچ رہا تھا، قائد اعظم کھڑے ہوئے کیا کہہ رہے ہوں گے، اقبال کیا کہہ رہے ہوں گے، چودھری رحمت علی اور مولانا محمد علی جوہر کیا، رحمت علی تو دیار غیر میں جا کے مر گیا، جس آدمی نے اپنا سارا کچھ جو تھا اس مملکت کے لیے، اور اس وقت 1932 میں یہ خواب اور 33 میں دیکھ لیا تھا، جب ابھی مسلمانوں کے کسی لیڈر کو ابھی یہ نہیں تصور تھا کہ پاکستان بھی بن سکتا ہے۔ ایک آزاد رہ رویا جا کے، اس نے کہا ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے، ہمارا دین الگ، ہمارا کھانا الگ، ہمارا لباس الگ، ہماری تہذیب الگ، ہمارا تمدن الگ۔ آج بھی ہماری غیرت کو وہ جو قبرستان ہے کیمبرج کا، میں نے وہاں جا کے ان کی قبر کی صفائی کی اور فاتحہ پڑھی تھی، ہم وہ مجرم ہیں جنہوں نے پاکستان کو توڑا تھا، پاکستان کو دو لخت کیا گیا تھا، وہ مائیں بہنیں جن کی عصمت پامال ہو گئی تھی، جنہوں نے قربانیاں دیں، وہ جو شہداء تھے تحریک پاکستان کے، وہ پوچھتے ہیں آج اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ تم اس کو آؤ لوٹو، یہاں پہ افسریاں کرو، اور جا کے تم دبئی میں محل بناؤ، تم لندن میں محل بناؤ، تم امریکہ میں جا کے محل بناؤ، تم آسٹریلیا میں جا کے جزیرے خریدو، اس لیے پاکستان بنایا تھا۔